अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून पारा नंबर 28 की आयत नंबर 1 से 5 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना, इज़ा जब जाअका आए तेरे पास मुनाफिक, क़ालू तो कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका बेशक तू ला रसूलल्लाह अल्लाह का रसूल है, वल्लाहु यालमु और अल्लाह तबारक जानता है, इन्नका ला रसूलु कि तू उसका यकीनन और उसका रसूल है, वल्लाहु यशहदु और अल्लाह शहादत देता है, इन्नल मुनाफ़िकीना लकाज़िबून अलबत्ता ये जो मुनाफिक हैं यकीनन झूठे हैं। इत्तख़ज़ू उन्होंने बना लिया है, ऐमानहुम अपनी कसमों को जुन्ना ढाल, फसद्दू उन्होंने रोक दिया, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, इन्नहुम बेशक वो सा बुरा है, मा कानू या मालून जो वो कर रहे हैं। ज़ालिका ये इसलिए बिअन्नहुम आमनू के वो ईमान लाए, सुम्मा काफरू फिर कुफर किया, फतुबिया और लगा दी गई मोहर अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फ़ाहुम पस वो ला यफ़क़हून नहीं समझते। वैज़ा और जब रायतहुम आप उनको देखते हैं, तो जिबुका तो आपको अच्छे लगते हैं, अजसामुहुम उनके जिस्म, व यक़ूलू और अगर वो बात करेंगे तो तस्माउ लिक़ौलिहिम तो तू कान लगाता है, उनकी बात कान लगा कर सुनता है, तवज्जो से सुनता है। कान्नाहुम जैसे कि खुशबुन लकड़ियाँ हैं, मुसन्नदा टेक लगाई हुई लकड़ियाँ, यह सबूना वो समझते हैं, कुल्लु हर सहीहा ऊंची आवाज़ को, अलैहिम के उनके ख़िलाफ़ ये, हम वो अदुबु असल दुश्मन हैं, फ़हज़रहुम पस उनसे होशियार हो जाओ, बचो। क़ातलहुमुल्लाह हलाक करे उनको अल्लाह, कत्ल करे मारे उनको, अन्ना कहाँ यूफ़कून बहकाए जा रहे हैं। वाइज़ा और जब कीला कहा जाता है, लाहुम उनसे, तालौ आओ, यस्तग़फिर लकुम बख्शिश मांगे रसूल, लकुम तुम्हारे लिए, रसूल अल्लाह अल्लाह का रसूल, लव्वौ तो फेर लेते हैं, रूसम अपने सरों को, वारायतहुम आप उनको देखेंगे, यसुद्दूना फेर लेते हैं अपने आप को इस तरह कि वहुम मुस्तकबिरून के वो तकब्बुर करने वाले हैं। बा मुहावरा तर्जुमा। जब मुनाफिक तेरे पास आते हैं और कहते हैं हम शहादत देते हैं कि तू यकीनन अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह जानता है कि तू यकीनन उसका रसूल है, और अल्लाह शहादत देता है कि ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना लिया, बस उन्होंने अल्लाह की राह से रोका, यकीनन ये लोग जो कुछ करते रहे हैं बुरा है, ये इसलिए कि वो ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफर किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो वो नहीं समझते। और जब तू उन्हें देखे तुझे उनके जिस्म अच्छे लगेंगे, और अगर वो बात करें तो तू उनकी बात पर कान लगाएगा, गोया वो टेक लगाई हुई लकड़ियाँ हैं, हर बुलंद आवाज़ को अपने ख़िलाफ़ गुमान करते हैं, यही असल दुश्मन है, बस उनसे होशियार रहे, अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहाँ बहकाए जा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाए, आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे, तो अपना सर फेर लेते हैं, और तू उन्हें देखेगा कि वो मुंह फेर लेंगे, इस हाल में कि तकब्बुर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून पारा नंबर 28 की आयत नंबर 1 का 5 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून मदनी सूरह है, इसमें 11 आयतें और 2 इसके रुकू हैं। इज़ जाअकल मुनाफ़िक़ून। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ आवरी से कुछ अर्सा पहले औस और खज़रज के दरमियान होने वाली जंग बास स्पेशली
اس میں جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اپنا ایک سردار مقرر کر لیں، بلکہ انہوں نے طے ہی کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی باقاعدہ تاج پوشی کر کے اسے اپنا سردار مان لیں۔ تو اسی دوران میں چند مدینہ سے لوگ مکہ آئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے پھر مدینہ میں مسلمانوں کو دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی۔ تو آپ علیہ السلام کی مدینہ میں تشریف آوری کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے ان کی سرداری کی امید ناکام ہو گئی، اس لیے وہ پھر آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ کچھ مدت تک تو وہ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرتے رہے، مگر بدر کی عظیم الشان فتح کے بعد ان کے پاس مدینہ میں رہنے کے لیے مسلمان ہونے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہا، تو وہ مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی بھی مسلمان ہو گیا، مگر ان کا اسلام لانا صرف جان بچانے کے لیے یا پھر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جہاں کہیں مال غنیمت کی امید ہوتی تھی جہاد پر بھی چلے جاتے تھے، مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کا ساتھ دیا۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، لا رسول اللہ، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین قسمیں کھاتے تھے۔ اگر تو دل سے کوئی مومن ہے، مسلمان تھے، تو ان کو وفاداری کا یقین دلانے کی قسم کے ذریعے ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو عمل کے ذریعے وہ یقین دلا سکتے تھے، تو یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ کو پتہ ہے کیا آپ اس کے رسول ہیں، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ منافقین جھوٹے ہیں، یہ جو گواہی دیتے ہیں نا، یہ اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں، دل ان کے بات یہ نہیں کہتے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا کہ مسلمان ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم ان سے دنیا اور آخرت کے دنیا کے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ پہلے تو وہ ایمان لے آئے، قسمیں کھائیں، پھر انہوں نے کیا کیا ہے، پھر کافر ہی رہے۔ تو اس لیے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد قسمیں کھانا اور شیطان کے پیچھے لگنا، دراصل اسی چیز نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل نفاق پر جم گئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اثر میں ہوتا تھا یہ تھا کہ اکثر منافقین خوشحال تھے، صاحب حیثیت تھے، ہوشیار لوگ تھے، تو اس کے علاوہ جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کا سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، معاشی لحاظ سے بھی رئیس تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لمبے قد والا تھا۔ جب بدر کے قیدیوں میں سے عباس جو تھے وہ بھی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو ان کو کسی کی قمیص پوری نہیں آئی سوائے عبداللہ بن ابی کے۔ وہ اونچے لمبے تھے تو وہ بھی اونچے لمبے تھے، ہیلدی تھے، یعنی دیکھنے میں وہ اتنے ڈیل ڈول خوبصورت جسم والے طاقتور دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کانام خشب مسندہ، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھی ہوئی لکڑیاں، یعنی جیسے لکڑیوں کی لمبائی چوڑائی اور خوبصورتی کے باوجود ان میں عقل سمجھ نہیں نہ ہوتی، ان کو ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایسے مجلس میں ٹیک لگا کر یہ دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیں کہ یہ سیانے ہیں، خوبصورت ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں، ان لکڑیوں کی طرح ہیں۔ یا سبونا کلا صیحۃ علیہم، اب اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بظاہر ان کا دل اتنا کمزور ہے، ہلکی سی بھی شور کی آواز سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ان پر حملہ ہو گیا۔ ہم العدو فاحذرہم، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اصل دشمن یہ ہیں، کیونکہ کافر تو کھلم کھلا دشمنی کرتے ہیں، جن سے بچنا آسان ہے، یہ تو گھر کے بھیدی ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ان سے بچنا زیادہ مشکل ہے۔ قاتلہم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بد دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال ایسا ہے کہ دفع ہو جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ رسول تمہارے لیے
بخشش کرے، بخشش کی دعا کرے، تو ویسے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، استغفر اللہ، نہ معذرت کرتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی دکھ ہے، نہ افسوس ہے کہ ہم غلط ہیں، اپنی غلطی پر ڈٹے ہوئے تکبر کرتے ہیں۔